کتاب الایمان کی پہلی حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، اور بلا شبہ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ پس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس کی ہجرت مقبول ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت بھی اس کی نیت کے مطابق ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ وضاحت: شریعت اسلامیہ میں اس حدیث کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مقصود یہ ہے کہ عبادات و معاملات وغیرہ میں حصول ثواب کے لیے نیت یعنی دل کی موافقت ضروری ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو وہ اعمال عند اللہ مقبول ہوں گے اور ان پر ثواب ملے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو عام شرعاً ممنوع ہیں ان کے کرنے سے حدود اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ پاک ناراض ہوں گے، اگرچہ ایسا عمل کرنے والے کی نیت ثواب کی ہو۔ واللہ اعلم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ اچانک ایک شخص وارد ہوا جس کا لباس سفید براق تھا، اس کے بال بہت زیادہ سیاہ یعنی کالے تھے، اس پر سفر کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملائے، اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھا اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، بشرط یہ کہ تم اس کی طرف سفر کی طاقت رکھو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر ہمیں یعنی صحابہ کو تعجب لاحق ہوا کہ یہ شخص آپ سے دریافت کر رہا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے فرشتوں، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتابوں، اللہ کے پیغمبروں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، نیز اچھی اور بری تقدیر پر تمہارا ایمان ہو۔ اس نے کہا، آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس نے دریافت کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم انہیں یعنی اللہ کو نہیں دیکھتے، مگر وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کا علم مجھے بھی تم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے دریافت کیا، مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے کنگال بکریوں کے چرواہے محلات کی تعمیر میں فخر و مباحات کے طور پر باہم مقابلہ کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ بہت دیر تک میں وہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، اے عمر، تمہیں پتا چلا کہ یہ مسائل دریافت کرنے والا شخص کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو علم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: حدیث کے ترجمے سے قارئین معلوم کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرنے والے جبریل علیہ السلام تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم کے سلسلے میں انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے آپ سے ایمان کے بنیادی مسائل اور اسلام کے ارکان کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ نے اختصار کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ ذہن نشین کر لیں کہ اسلام کے ارکان ادا کرنا ضروری ہیں، لیکن اس سے قبل عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ اسلام کے 6 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے اسماء و صفات یعنی ناموں اور اللہ تعالیٰ کی شان نشان کاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو معبود حق تسلیم کرنا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے فرمان کے تابع و فرمانبردار ہیں۔ نمبر 3، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا کہ اللہ پاک نے ان کو انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام پیغمبروں سے بلند تر ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد اگرچہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن شریعت اور اس کے احکام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ہی تابع ہیں، ان سے سرمو انحراف جائز نہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک کی جانب سے نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان رکھنا، بالخصوص قرآن پاک اور احادیث صحیحہ پر اس یقین کے ساتھ ایمان رکھنا کہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لی ہے، لہٰذا یہ دونوں مجموعے تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں اور ہدایت کے ان دونوں سرچشموں کے علاوہ کسی بھی سرچشمے کو اہمیت نہ دی جائے اور نہ ہی اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ نمبر 5، روز جزا و سزا پر ایمان لانا کہ اس کا وقوع ضرور ہوگا، اس میں سب کا محاسبہ ہوگا۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ پاک نے ہر ایک کی تقدیر تحریر فرما دی ہے، سب کام اللہ ہی کی لکھی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں یا کسی دوسری مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور تقدیر کے مطابق اس نے ضرور اس میں مبتلا ہونا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اس صورت میں تقدیر کا سہارا لینا درست ہے، لیکن اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مثلا اس سے زنا صادر ہو جاتا ہے یا کوئی اور اخلاقی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کو تقدیر کا سہارا نہیں لینا چاہیے، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ تقدیر میں مجھ سے زنا سرزد ہونا لکھا ہوا تھا اس لیے مجھ سے زنا ہوا ہے، ایسا کہنا درست نہیں، بلکہ وہ نفس امارہ کو ملامت کرے اور اللہ پاک سے استغفار کرے، یعنی اپنے اس گناہ کی بخشش مانگے۔ ان 6 باتوں میں سے اگر کسی شخص کا ایک بات پر ایمان نہیں ہے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، اس کی نماز، روزہ اور دیگر اعمال صالحہ عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوں گے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک اور احادیث صحیحہ پر عمل کیا جائے، صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف کسی صحابی، تابعی یا امام کے قول کو ترجیح دینا شرک فی الرسالت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے آپ کا شریک ٹھہرانا ہے۔